اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان آیت نمبر 75۔ یعنی اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس کا موضوع ہے حسن معاشرت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے خلق کے لحاظ سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہترین اور مثالی سلوک کرتے ہیں۔ حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہترین مومن اسے قرار دیا ہے جو اپنی بیوی سے بہترین اور مثالی سلوک کرتا ہے، وہاں ایسی عورتوں کو جنت کی بشارت دی ہے جن سے ان کے خاوند خوش اور راضی ہیں۔ ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأۃ ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنہ۔ ابن ماجہ۔ یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خاوند اس سے خوش اور راضی ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور اعمال کے ذریعہ میاں بیوی کے باہمی حقوق معین رنگ میں بھی بیان فرما دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند کی موجودگی میں عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر کے اندر نہ آنے دے۔ بیوی کو اپنے خاوند کی امر معروف میں اطاعت کا پابند فرماتے ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ ترمذی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دے سکتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ایک فرما بردار بیوی کے دیگر اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس عورت نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنے آپ کو برے کاموں سے بچایا اور اپنے خاوند کی فرما برداری کی اور اس کا کہنا مانا، ایسی عورت کو اختیار ہے کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ خاوند کو اپنی بیوی سے حسن معاشرت کی تعلیم دیتے ہوئے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اپنی مومنہ بیوی سے نفرت اور بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو دوسری بات پسندیدہ ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ نرم خو تھے اور سب سے زیادہ کریم۔ عام آدمیوں کی طرح بلا تکلف گھر میں رہنے والے آپ نے کبھی تیوری نہیں چڑھائی، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی ساری زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا۔ گھریلو زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جتنا وقت آپ گھر پر ہوتے گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ کو نماز کا بلاوا آتا تو آپ مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، عورتوں کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام نے کی ہے ویسی کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔ مختصر الفاظ میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، سورہ بقرہ آیت نمبر 229، کہ جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ بعض لوگوں کا حال سنا جاتا ہے کہ ان بیچاریوں کو پاؤں کی جوتی کی طرح جانتے ہیں اور ذلیل ترین خدمات ان سے لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پردہ کو حکم ایسے ناجائز طریقہ پر برتتے ہیں کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ چاہیے کہ بیویوں سے خاوندوں کا ایسا تعلق ہو جیسے دو سچے اور حقیقی دوستوں کا ہوتا ہے۔ انسان کے اخلاق کے فاضلہ اور خدا تعالیٰ سے تعلق کی پہلی گواہ تو یہی عورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان ہی سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ سے صلح ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے اچھا ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 300 اور 301۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے میاں بیوی کے حقوق کو شریعت اسلام کی روشنی میں ایک معاہدہ کی حیثیت میں پیش فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شادی بیاہ کا تعلق بھی مرد اور عورت میں ایک معاہدہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عورت کو حکم ہے کہ اس معاہدے کی روح سے تم پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں، مثلاً خاوند کی ضروریات کا خیال رکھنا، بچوں کی نگہداشت کرنا، گھر کے امور کی ادائیگی وغیرہ۔ اسی طرح مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں کے نان نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہے، ان کی متفرق ضروریات کی ذمہ داری اس پر ہے، اور دونوں میاں بیوی نے مل کر بچوں کی نیک تربیت کرنی ہے، اس کی ذمہ داری ان پر ہے۔ تو جتنا زیادہ میاں بیوی کا آپس میں اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے اتنا ہی زیادہ حسین معاشرہ ہوتا چلا جائے گا۔ قرۃ اعین عائلی زندگی پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات، صفحہ 46۔ پھر ایک اور موقع پر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کے قوا کو جسمانی لحاظ سے مضبوط بنایا ہے، اس لیے اس کی ذمہ داریاں اور فرائض بھی عورت سے زیادہ ہیں، اس سے ادائیگی حقوق کی زیادہ توقع کی جاتی ہے، عبادات میں بھی اس کو عورت کی نسبت زیادہ مواقع مہیا کیے گئے ہیں، اور اس لیے اس کو گھر کے سربراہ کی حیثیت بھی حاصل ہے، اور اسی وجہ سے بحیثیت باپ اس پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، چند ایک کا میں یہاں ذکر کروں گا۔ اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے حکم دیا ہے کہ تم نیکیوں پر قائم ہو، تقوی پر قائم ہو، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو تقوی پر قائم رکھنے کے لیے نمونہ بنو، اور اس کے لیے اپنے رب سے مدد مانگو، اس کے آگے رو، گڑ گڑاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ ان راستوں پر ہمیشہ چلاتا رہ جو تیری رضا کے راستے ہیں۔ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم بحیثیت گھر کے سربراہ کے، ایک خاوند کے اور ایک باپ کے اپنے حقوق ادا نہ کر سکیں اور اس وجہ سے تیری ناراضگی کا موجب بنیں۔ تو جب انسان سچے دل سے یہ دعا مانگنے اور اپنے عمل سے بھی اس معیار کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو نہ اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو برباد کرتا ہے، نہ ایسے خاوندوں کی بیویاں ان کے لیے دکھ کا باعث بنتی ہیں،
اور نہ ان کی اولاد ان کی بدنامی کا موجب بنتی ہے، اور اس طرح گھر جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔